ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پارا چنار کے حالات سنگین، حکومت سنجیدگی سے کام لے۔ 3 اطراف سے افغانستان سے گھرا پاکستان کا پارا چنار اس وقت پھر تکفیری دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ 7 جولائی کو بنگش قبیلے کے 2 خاندانوں کے درمیان زمینی تنازع پر شروع ہوئے اختلاف کو شرپسند عناصر نے فرقہ وارانہ فسادات میں بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور علاقے کی شیعہ آبادی پر سنگین اسلحوں کے ساتھ یلغار شروع کر دی۔ زمینی تنازع سے شروع ہونے والی یہ جنگ اس وقت کئی علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ کئی مقامات پر بھاری ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ پاڑا چمکنی سے کئی بار ضلع کرم کے صدر مقام پارا چنار پر میزائل فائر کیے گئے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر علامہ جہانزیب علی جعفری نے دیگر علماء کرام اور عمائدین کے ہمراہ پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس اور احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیواڑ پر 18 فٹ کے میزائل افغانستان سے فائر کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دیں کہ پارا چنار میں جاری لڑائی زمینوں کے تنازعات پر شروع ہوئی ہے۔ اس لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے قاتل قبیلے کے کل عدم شرپسندوں نے گھر گھر جا کر فرقہ وارانہ اشتعال انگیز تقاریر سے شدت پسندی کو ہوا دی۔ اب کرم کے طول و عرض میں اسے فرقہ وارانہ جنگ کا رنگ دینے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دونوں طرف کے عمائدین سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اس خون ریز لڑائی کو ختم کریں۔ اس سے صرف نفرتیں پھیلتی ہیں اور بے گناہ قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت وقت سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کس طرح بارڈر کی اس طرف سے خاردار تاروں کو کاٹ کر وہاں سے دہشت گرد عناصر پارا چنار میں داخل ہوئے۔ بارڈر پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کو پارا چنار میں داخل ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ 18 فٹی میزائل پڑوسی ملک سے داغے جا رہے ہیں، سرکار جواب کیوں نہیں دیتی؟ دیگر اضلاع سے بھی گاڑیاں بھر کر پارا چنار اور پاڑا چمکنی میں شرپسندوں کو جمع کیا گیا، جبکہ ان کو کسی چیک پوسٹ پر کیوں نہیں روکا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پارا چنار میں جاری لڑائی کو روکنے میں سنجیدگی سے کردار ادا کرے۔ ہم توری بنگش آبادی کو ختم کرنے کی مذموم کوششوں کو ناکام بنا دیں گے۔ دہشت گردوں اور متعصب بیوروکریٹس کی پوری نہ ہونے والی زہریلی سوچ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی۔ MWM کے سینئر رکن نے کہا کہ ضلع کرم کے عہدیداران آپ سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مورچوں پر شیلنگ کریں، مورچے خالی کرائیں، بار بار کاہلی کیوں کی جا رہی ہے؟ وہیں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا کہ کرم ایجنسی میں اس وقت صورتحال بہتر نہیں ہے۔ میں حکومت کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ کرم ایجنسی میں اس لڑائی کو رکوانے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارا چنار میں جاری واقعات پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کو معمول پر لایا جائے اور جو افراد بھی پارا چنار واقعے میں زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ محرم الحرام سے قبل پارا چنار کا دلخراش واقعہ انتہائی پریشان کن ہے۔ پارا چنار میں دہشت گردی کے خلاف چیئرمین مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی اپیل پر ملک بھر میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف مقامات ٹھوکر نیاز بیگ، امامیہ کالونی، شادمان اور جعفریہ کالونی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے دہشت گردی میں ملوث افراد کو بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے محرم الحرام سے پہلے پارا چنار کے دلخراش حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی ساری توجہ اور توانائیاں سیاسی مخالفین کو دبانے کی جانب ہے، اسی لیے دہشت گردوں نے پارا چنار میں اپنی موجودگی ظاہر کی۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کے اہم حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔